اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے تسبیح پر، لا الہ الا اللہ کا ورد، اور سبحان، اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بددعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بددعا ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بددعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بددعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک
ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا, آپ کا جانا ہوا. ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے, ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے. ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا, کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا, تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا, فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں, مسجد کا دروازہ آ گیا. حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے. مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے. اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی, اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا, الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. لوگوں جلدی آؤ, مسجد میں جلدی آؤ, نماز کھڑی ہونے والی ہے, نماز کھڑی ہونے والی ہے. دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا, اس نے نمازی کے لیے بلایا, اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے. عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا. حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو, مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے, مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں, میں گر جاؤں گا. مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو, اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, اس مسجد سے مجھے نکالو. میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی, لا الہ الا اللہ, اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ, لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے. اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا. یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے, بدعتیوں کی مسجد ہے. اے مجاہد افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان, اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے, یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیز کا ہاتھ ہوگا, کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا, ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں, یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے, اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے, یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا. آؤ میرے بھائیوں آگے چلو, چلو آگے. حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے, دفن کر دیا جاتا ہے, اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے. حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال, بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے. لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا, اذان دو, وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا. لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو. اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا. حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی, مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے. یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا, یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے.
اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں, اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا. فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا؟ فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے, باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی, بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے, ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا, تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا, جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج, یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے, چیخ پڑے اے حسن اے حسین, تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا. وضو بنایا, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی اونچائی ہے, وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے, وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی, سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا, کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا. جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے. جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں, وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی. جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چل رہی تھیں, لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے. اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس وقت تک پرندے درختوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے, گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں. درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں, شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں. یہ ساری چیزیں بے قابو تھی,
عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کے اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا۔ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی
ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتہا، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہے، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے۔ فاعترفوا بذنبہم، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے، لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اوریا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا آپ کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں،
تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا. سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو. سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا. یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ لن نجمع عظامہ, ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو ایکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں.